بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عجیب و غریب قصہ اور واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے بیان کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کمنٹ کر دیں، شاید شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ چلو چلتے ہیں اس واقعہ کی طرف۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام عز الدین ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کالے اور نہایت بد صورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کی ہر قبیلہ میں پیغام میں پیش کیا، بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بد صورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور میری بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کا انتخاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے نکاح تمہارا کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ماں باپ نے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے غضب سے بچیے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرمائے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا
کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، تو ہم آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی وہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیات پڑھ کر سنائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اتنا میں جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کی بجائے اسی پیسے سے تلوار، نیزہ، گھوڑا، جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا، پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا، ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت کے اندر اس کی شادی کرا دی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور حور جو حوروں کی سردار ہے اس سے اس کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جس طرح باقی نعمتوں کی بارش ہو، باقی نعمتیں انسان کو دی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جنت میں نوجوان کمواری لڑکیوں کی بھی بارش ہو۔ جنت میں نیک لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کے اندر یہ کامیاب مقصد اور نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی، جنت میں پہنچ گئے، انہیں نوجوان کمواری حوریں بھی ملیں گی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کہ جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی، نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی بلکہ ہم عمر ہوں گی، وکواعب اترابا، ابھرے ہوئے سینے والی ہوں گی، وکأسا دہاقا، سبحان اللہ، ان کو ایسے جام پلائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا تعالیٰ کی رضامندی کے ہوں۔ بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے بتلاؤ ہم تم پر کیا برسائیں۔ جنتی لوگوں سے بادل پوچھیں گے ہم تم پر کیا برسائیں، یہاں تک کہ نوجوان کمواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں شرابن طہورا کے جام پلائے جائیں گے، وکأسا دہاقا، جس میں نشہ نہ ہوگا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، بیہودہ کوئی لغو باتیں منہ سے نہ نکلیں گی، لا یسمعون فیہا، اور کان میں نہ پڑیں گی، جیسے اور جگہ ہے لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں نہ لغو ہوگا، نہ برائی، نہ گناہ کی باتیں، کوئی جھوٹ، کوئی فضول کوئی نہ ہوگی۔ دار السلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بدلے ان پارسا لوگوں کو ملے ہیں یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے ہیں، یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان و انعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں، جو بے حد کافی اور وافی ہیں، جو بکثرت بھرپور ہیں۔ جنت میں فرمایا کہ جنت میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں،
نہ بدبو پیدا ہوتی ہے اس میں، بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا وغیرہ اس میں نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف اور شفاف اور بامزہ ہوتا ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی دودھ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، انہاریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں، اور جو شراب نہ بدبودار ہے، نہ تلخی والی، نہ بد منظر ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں لذیذ، نہایت خوشبودار، جسے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ میں چکر آئیں، نہ بہکے، نہ پھٹکے، نہ نشہ چڑھے، نہ عقل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کے سے کشیدگی نہیں ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ اور جنت کے اندر شہد کی نہریں بھی ہوں گی جو بہت صاف ہے، خوشبودار ذائقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں، جنت میں دودھ، پانی، شہد، شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور جس میں آتا ہے کہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ طبرانی میں حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشہ کے سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والے دودھ کی نہریں اور نہ خراب ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوہ جات عجیب و غریب بے مثل اور بالکل تازہ اور صاف پاک بیویاں جو صالحین کو ملے گی، خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ جنت میں نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھودی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں، قسم خدا کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں، ان کے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک اور خالص ہے، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے، پھول، پھل ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یعنی وہاں نہایت امن و امان کے ساتھ ہر قسم کے میوے وہ منگوائیں گے، کھائیں گے۔ ایت میں ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کے جوڑے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے، انہیں نواز چکا ہے، ان سے راضی ہو چکا ہے، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ اور جنت میں کہتے ہیں سب کچھ ہوگا، لیکن جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی، سنو کون کون سی؟ موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نحوست نہ ہوگی، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی، بغیر داڑھی کے نوجوان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جنتیں نصیب فرمائے۔